बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अफ्तारियाँ और सहरियाँ ये एक फैशन और ट्रेंड बनता जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। आप ज़रा इस वीडियो का मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर मैं थोड़ी सी डिटेल में आपसे बात करूँगा और ख़ास करके ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो मेरी इस वीडियो को गौर से ज़रूर सुनिएगा। पहली सहरी है जिसमें शुतुरमुर्ग का ग्रीन पुलाव है और इस तरह ये सारा सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह और 30 रमजान तक चलेगा। जी आज शुतुरमुर्ग का पुलाव है, तकरीबन 15 से 20 हजार लोग आ जाएंगे। शुतुरमुर्ग बता दें कितने आपने खरीदे हैं और कहाँ से खरीदे हैं? ये सारे मुल्तान से आए हैं और जीएफएस बिल्डर के जो ऑनर हैं इरफान भाई साहब, आज की सहरी उनकी तरफ से, कल की सहरी भी उनकी तरफ से, परसों की भी उनकी तरफ से। कल उनकी तरफ से जो है वो चरगा है और परसों उनकी तरफ से मंदी है। अच्छा, दीगर मुल्कों में ऐसा होता है कि माह रमजान जब शुरू होता है इस्लामी ममालिक में तो वहाँ पर रिलीफ दिया जाता है। पाकिस्तान में जब माह रमजान शुरू होता है तो नर्ख जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं। शुतुरमुर्ग भी इस दफा महंगे हो गए थे, बहुत महंगे। 30,000 रुपए का जो शुतुरमुर्ग था वो 1.5 लाख रुपए का मिला। और एक और बात आपके चैनल की तवज्जुह से बता दूं लोगों को, कल हम सुबह मंडियों में जाएंगे, अगर सरकारी रेट केले का 130 रुपए दर्जन है और 130 रुपए दर्जन वाला केला 300, 400 और 500 रुपए दर्जन बिक रहा होगा तो मैं और मेरी फैमिली फलों के 5 दिन के बाइकआउट का ऐलान करेंगे। उसके बाद कोई ना रोए ज़ख़ीर अंदोज़ लोगों के साथ जुल्म। आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई, ये जेडीसी के सरबराह हैं, वो ये कहते हैं जी कि 30,000 वाला शुतुरमुर्ग 1.5 लाख में 2.5 लाख में ख़रीदा गया और अफ्तारियाँ करवाई जाएंगी। कोई बिल्डर है जिन्होंने इस अफ्तारी का अहतमाम किया हुआ है। कुछ ज़रा ये कह रहे थे कि उनसे जब रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा यार कि जो बंदा पैसे देने वाला है ये उसकी शर्त थी कि आपने शुतुरमुर्ग और ये चीज़ें खिलानी हैं, लिहाजा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब एक नुक्ता तो यहाँ पर इनका ठीक है, चलें जो बंदा पैसा दे रहा है वो कर रहा है तो इस पर कुछ नहीं हो सकता। अब उसने कह दिया कि ऐसा करना है सो करना है। इसके साथ जो उन्होंने अगली बात की कि जी अगर केला 300 का केला 500 में मिल रहा है तो हम इसके खिलाफ पूरा क्रैकडाउन करेंगे या हड़ताल करेंगे। लेकिन वहीं पर जब 30,000 का शुतुरमुर्ग इनको 1.5 लाख में मिल रहा था तो वहाँ पर इन्होंने ये बात क्यों नहीं की कि मैं अगर 30,000 का शुतुरमुर्ग 1.5 लाख में लेता हूँ तो इससे मार्केट के अंदर जो है मसाइल पैदा हो जाएंगे। यानी वहाँ पर इतना बड़ा मार्जिन है, ये हड़ताल नहीं करते और जो बंदा पैसे दे रहा है उसको ये नहीं कहते कि यार आप जो पैसा दे रहे हो इससे एक शुतुरमुर्ग की कीमत पर कम से कम 10 से 15 बंदों के घर में राशन पहुँच सकता है। फिर इसके साथ ये सरेआम नामी एक फेसबुक पेज है, उसके ऊपर भी इनकी वीडियो है जिसमें लिखा हुआ है ज़फ़र अब्बास ने खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, सोने के अवराक वाली बिरयानी बना डाली। अब इन चीज़ों को आप देखें कि ये जो खुराकें बताई जा रही हैं इसके अंदर, ये पाकिस्तान की मेरे ख्याल में 90% क्या 95% आवाम भी ये चीज़ें नहीं खाती होगी, उनकी पहुँच में नहीं होंगी। इस तरह तो आम जो बंदा है वो भी अपने घर छोड़ के जाकर इनके पास अफ्तारियाँ शुरू कर देगा। फिर वो लोग जो पैसा दे रहे हैं और वो मजबूर कर रहे हैं कि आपने शुतुरमुर्ग की ही ये चीज़ें खिलानी हैं, तो वो इस चीज़ को क्यों नहीं सोचते कि इसी पैसे को वो किसी और प्रोजेक्ट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल मैं इनके ऊपर इस चीज़ पे तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि 30,000 का शुतुरमुर्ग 1.5 लाख में ख़रीद लिया, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर मंडी में 300 का केला 500 में मिला तो उसके खिलाफ ये भरपूर मुहिम चलाएंगे। मतलब यहाँ पर तजाद नज़र आता है। इससे आगे मैं मुहातिब हूँगा पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से जो बाहर बैठे हुए हैं, जिनका दिल पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ धड़कता है, लेकिन अफसोस के साथ इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ पर पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर जो जज्बाती किस्म की वीडियो बनाकर इनको मिस यूज़ किया जाता है, इनका पैसा गलत इस्तेमाल किया जाता है। अगर उस पर प्रॉपर काम किया जाए तो आप हैरान रह जाएंगे। तो मैं तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो मेरे इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। मैं आपको अपना एक वाक़या बताता हूँ, क्योंकि मैं बड़े चैनल्स के ऊपर भी काम करता रहा हूँ और मैंने बहुत से ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ भी बनाई थी लोगों की इमदाद कलेक्ट करने के लिए, और मैं अपने एक तजर्बा आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। होता यूँ है कि इस्लामाबाद फैज़ाबाद पे हमारी टीम सर्वे करती है और सर्वे ये होते हैं 2019 या 20 का ये वाक़या होगा कि पाकिस्तान के हालात का ज़िम्मेदार कौन है, इमरान खान, मुस्लिम लीग नून या आर्मी या अदालतें। इतने में एक लड़का सामने आता है, वो रोने लग जाता है, यूँ उसका हाथ कांपता है कि जी मुझे फॉलेज हो गया है, अब मेरे हालात ख़राब हैं, ये है वो है, इस तरह उस तरह। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जब वो इंटरव्यू आता है एडिटिंग के लिए तो मैं वो उस सर्वे को सारा भूल जाता हूँ और मेरा वो फोकस उस लड़के पे जाता है कि यार ये हाथ इसके कांप रहे हैं, इसके बाप ने दूसरी शादी कर दी है, इसकी माँ को मार दिया है या छोटे भाई को मार दिया है, उसने कोई बड़ी सनसनीखेज सी कहानी बना दी थी। मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने बंदों को भेजता हूँ कि जाओ इस बंदे को ढूंढो,
پورے اسلام آباد فیض آباد میں میری ٹیمیں جو ہیں اس لڑکے کو ڈھونڈتی ہیں، منتیں کرتے ہیں، فروٹ والوں کو، جوس والوں کو بتا کے حلیے سے اس بندے کو ہم ڈھونڈ کے لے آتے ہیں۔ وہ جب کہانی بیان کرتا ہے تو کہانی بڑی جذباتی ہوتی ہے کہ جی میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، میرے چھوٹے بھائی کو مار دیا، مجھے فالج ہو گیا اور مجھے گھر سے نکال دیا، اب میں سڑکوں پہ پھرتا ہوں، میرے پاس نوکری نہیں ہے اور میں کام نہیں کر سکتا۔ ہم نے ویڈیو بنا کے ڈال دی۔ اب ہمارا یہ تھا کہ ہم جب بھی اپنے کسی چینل پر ویڈیو ڈالتے تھے تو ہم کبھی بھی کسی بھی بندے سے یہ رسپانسبلٹی نہیں لیتے تھے کہ ہم پیسہ لے کر اس بندے تک پہنچائیں گے۔ ہم کیا کرتے تھے کہ ہم اس بندے کا موبائل نمبر لے کر ان ویڈیو میں لگا لیتے تھے کہ جو بندہ اپنے حساب سے اس کو پیسے دے گا سو دے گا۔ یہ طریقہ بھی غلط تھا، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جس بندے کو 10,000 روپے کی ضرورت تھی یا فرض کریں 5 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، اس کے پاس پیسے آتے رہتے تھے۔ تو پھر ہم نے اس طرح کی ویڈیوز پر کام کرنا ہی بند کر دیا تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ غلط استعمال نہ ہو۔ اب آتے ہیں اس لڑکے کی طرف۔ اس کو میں نے موبائل لے کے دیا، سم لے کے دی اور اس کی میں نے ویڈیو بنا کے اس کے اوپر نمبر لکھ دیا۔ اب اللہ کی شان یہ تھی کہ نمبر میں نے اپنے پاس اس کا رکھا ہوا تھا، تب تک میں نے اس کو دیا نہیں تھا۔ اتنے میں میرے پاس تقریباً کوئی 50-60 ہزار روپے کی مختلف فنڈنگ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی۔ بہت سے اوورسیز مجھے کال کرنے لگے، لیکن میں نے کہا تھوڑا صبر کر لیں۔ اب خدا کی شان کہ ویڈیو کے نیچے ایک بندہ کمنٹ کرتا ہے کہ یار یہ جو بندہ ہے اس کا والد صاحب زندہ ہے، اس کی والدہ بھی زندہ ہے، اس نے اپنے بھائی کو مارنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی باتوں میں آپ لوگوں نے نہیں آنا۔ اور وہ بندہ کمنٹ میں اس کے والد کا نمبر شیئر کر دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس نمبر پہ کال کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی جناب نشئی ہیں اور ایکٹنگ کرنے کے بڑے ماہر ہیں۔ وہ فالج بھی اس کو ایکٹنگ والا فالج تھا، لیکن ہم اس کو جج نہیں کر پائے، باوجود اس کے کہ ہم دن میں 5-6 سٹوریز جو ہیں اس چیز پہ کیا کرتے تھے کہ ہم غریبوں کے لیے مختلف لوگوں کو ویڈیوز بنا لیتے تھے، نیٹ پہ ڈال دیتے تھے، یوٹیوب چینلز پہ ڈال دیتے تھے، پھر لوگوں کو کہتے کہ ان کی ہیلپ کریں، لیکن ہم ان کا نمبر دیا کرتے تھے، ہم فنڈنگ اپنے پاس نہیں رکھا کرتے تھے۔ اب جب اس بندے کو میں نے موبائل تو میرے پاس ہی تھا، جو فنڈنگ آئی تھی میں نے اس کو دی ہوئی نہیں تھی، ڈھونڈ ڈانٹ کے میں نے کسی طریقے سے اس بندے کو پکڑا، اس کو میں نے ڈرایا کہ دوبارہ یہ کام نہ کرے، اور جو پیسہ میرے پاس آیا تھا کوئی 30-40 ہزار روپے تھا، وہ میں نے ان لوگوں جن لوگوں نے بھیجا تھا ان کی تسلی سے، ان کی اجازت سے، وہ میں نے پھر دوسری جو کوئی ویڈیو بنی ہوئی تھی ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دے کے ثبوت دے کے اس دن کے بعد میں نے توبہ کر دیا کہ میں کبھی بھی کوئی سوشل میڈیا کے اوپر کسی کے لیے ویڈیو بنا کر پیسے نہیں مانگوں گا۔ اب یہ کیس ایک تو یہ ہو گیا کہ بندہ فراڈی نکلا اور میں نے ویڈیو بنا لی تھی، اگر وہ موبائل میرے پاس نہ ہوتا، نمبر اس کا نہ ہوتا، تو وہ بہت سے لوگوں کا پیسہ غلط استعمال ہو جاتا۔ ایک سین پھر ایسا ہوا کہ ایک بندہ تھا، اس کا گھر نہیں بنا ہوا تھا، اس کی بیٹیاں تھیں، تو میں نے ویڈیو لگائی، وہ ویڈیو چلی اور اس بندے کا 2 کمروں کا لینٹر تقریباً پکا مکان جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ اس بندے کو چسکا پڑ گیا، اس نے کام مزدوری دھندا چھوڑ دیا اور وہ ہر مہینے بعد مجھے کال کریں کہ جی وہ آپ میری ایک اور ویڈیو لگا دیں، میرے ساتھ تھوڑا سا اور تعاون کر دیں۔ تو میں نے کیا کہ میں نے اس کی اس ویڈیو کو بھی چینل سے ڈیلیٹ کر دیا۔ تو 2 مہینے کے بعد مجھے اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ پاکستان میں یہ والا جو کام ہوتا ہے، بہت سے یوٹیوبر تو کیا کرتے ہیں کہ 30% 40% اپنے جیب میں رکھتے ہیں اور باقی دیتے ہیں، یا کچھ تو ایسے ہیں جو سرے سے دیتے ہی نہیں۔ لیکن ہمارے اوورسیز پاکستانی جو باہر بیٹھ کر ان کے دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، وہ اپنا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اب یہ میری ایک چھوٹی سی آپ کے ساتھ مخلصانہ میرا مشورہ سمجھیں یا میرے تجربے کی بنیاد پر اس چیز کو سمجھیں کہ اگر آپ واقعی کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو خدا را اپنا پیسہ یوں برباد نہ کریں۔ آپ اپنے کسی دوست کو جو آپ کے جاننے والا ہو، جس پہ آپ کو آنکھیں بند کر کے اعتبار ہو، یا اپنے بھائی کو یا کسی بندے کے ذریعے اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں آپ کو بہت سے ضرورت مند مل جائیں گے۔ اور آج کل تو حالات یہ ہیں کہ اچھے لوگ جو ہیں نا، وہ سفید پوش، وہ آپ کو نہیں بتا رہے لیکن ان کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے پاکستان میں۔ تو آپ اپنا پیسہ بجائے اس طرح کے ادھر ادھر بانٹیں، مختلف ویڈیوز دیکھ کر جذباتی ہو کر لوگوں میں بانٹتے نظر آئیں، آپ یہ کام نہ کریں، بلکہ آپ اپنا پیسہ اپنے اعتبار کے لوگوں کو بھجوائیں اور ان کو کہیں کہ وہ آپ کے اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب یا ضرورت مند ہے تو اس تک پہنچا دیں۔ کیونکہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کم از کم 90% پاکستان کے اندر یہ جو ویڈیوز آتی ہیں نا کہ میں گیا، میں نے یہ کیا، یہ مجبور ہیں، سیڈ بیک گراؤنڈ لگے ہوں گے، وہ سارے جو ہیں آدھے سے زیادہ جو ہیں پیسہ خود کھاتے ہیں، اگر نہیں بھی کھاتے تو وہ پیسہ پراپر طریقے پہ وہ استعمال نہیں ہوتا۔
اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو پیسہ آپ بھیجتے ہیں ان میں اسٹاف کی تنخواہیں الگ نکلتی ہیں، دوسرے کی الگ نکلتی ہیں، تیسرے کی الگ نکلتی ہیں، لیکن جب آپ اپنے رشتہ دار کے ذریعے، اپنے کسی ریلیٹیو کے ذریعے کسی کے لیے پیسہ بیچتے ہیں تو وہ ایگزیکٹ جگہ پہ جا کے لگتا ہے۔ تو صرف صدقہ خیرات دینا نہیں، صدقہ خیرات کو حقدار تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور خاص کر کے ہمارا ملک جو ہے اس میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ میں نے بہت عرصے سے سوچا تھا کہ میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ بناؤں گا، لیکن یہ کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس اور میں نہیں بنا سکا ثبوتوں کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، بٹ سرسری میں نے اپنا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ لیا ہے، خاص کر کے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، کہ بچ کے رہیں، اپنے پیسے کا غلط استعمال نہ کریں، اور یہ سیڈ میوزک والی ویڈیوز ان چیزوں کے چکروں میں نہ آیا کریں۔ میرا تجربہ ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ کھلے دل کے ساتھ پیسہ بیچتے ہیں، اور آگے پھر وہ کیسے استعمال ہوتا ہے میں نے آپ کو کیسز بتا دیے ہیں کہ میرے پاس سب سے بہترین طریقہ یہی تھا کہ میں کسی کا پیسہ اپنے پاس نہ رکھوں اور میں اس بندے کا نمبر دے دوں، وہ آگے اس پیسے کو ڈائریکٹ بندے کو دیا کرے۔ لیکن پوائنٹ وہیں پر آ گیا تھا کہ ایک بندے کا گھر بن گیا، 2 کمروں کا لینٹر گھر بن گیا، پکا گھر بن گیا، اس کے باوجود وہ راضی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کام دھندہ چھوڑ دیا تھا اور وہ اسی چیز پر بیٹھے رہتے تھے کہ یہ ویڈیو بنائیں گے، میرے پاس پیسے آتے رہیں گے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک بندے کو 20-25 ہزار روپے کی ضرورت ہے، میں نے بندے کا نمبر دے دیا تھا، اب ظاہر ہے جب تک ویڈیو چلے گی تو اس کو تو فنڈنگ آتی رہتی تھی، تو 20 ہزار کی ضرورت ہوتی تھی، اس کے پاس لاکھوں روپے چلے جاتے تھے۔ اب وہ ہوتا کیا تھا کہ جب وہ ایک حد تک حقدار تھا، اس کے بعد وہ حقدار رہتا نہیں تھا، تو اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ غلط راستے پر چلا جایا کرتا تھا۔ تو میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اب اس کے بعد مرضی آپ کی اپنی ہے کہ آپ اپنے پیسے کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اپنے پیسے کو، حق حلال کے پیسے کو، حق حلال کے ضرورت مندوں تک پہنچانا بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر یہ آپ کے اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں اگر آپ کو یہ لوگ مل جائیں جو حقدار ہوں، تو اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اجازت دیں، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔